اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ارشاد پروردگار ہے، گھروں کے دروازوں سے آؤ۔ عرب جاہلی میں ایک رسم تھی کہ وہ لوگ اپنی رسومات کے مطابق جب حج کے ایام میں احرام حج باندھ لیتے تھے تو گھر کے دروازے سے پھر گھر میں داخل نہیں ہوتے، گھر کے بیک سے گھر کی دیوار توڑ کے یا پھلانگ کے گھروں میں داخل ہوتے تھے اور اسے یہ ایک نیکی شمار کرتے تھے۔ قرآن نے اس غلط رسم کی اصلاح فرمائی، لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے دروازے سے نہیں بلکہ پیچھے سے دیوار توڑ کے یا دیوار پھلانگ کر داخل ہو۔ لیکن پھر قرآن نے ان کی اس غلط رسم کی نشاندہی کرنے کے بعد دوبارہ حکم دیا، وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں کے دروازے سے داخل ہو۔ یہ جو حکم ہے یہ کلیت رکھتا ہے اور بہت سارے مقامات پر معصومین علیہ السلام نے، علماء نے اس کلی حکم پروردگار سے استدلال کیا ہے، استشہاد کیا ہے۔ دراصل ہر چیز کا ایک دروازہ ہے، ہر امر کا ایک گیٹ ہے، ایک دروازہ ہے، جسے عربی میں مدخل کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام انسان کرنا چاہتا ہے، اس کام میں داخل کیسے ہونا ہے، سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ خود اہم ہے جاننا کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے۔ من جملہ امور میں سے ایک امر دعا ہے۔ جب انسان دعا کرنے لگتا ہے گویا نیکی کے ایک گھر میں داخل ہو رہا ہے، تو اس گھر کے دروازے سے داخل ہونا ہے۔ دعا کے دروازے کو ہماری روایات میں دعا کی سمت کا نام دیا گیا ہے۔ ہم کس سمت سے دعا کی طرف آئیں یہ روایات میں بیان ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور اللہ سے دعا کی سمت سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ مقام دعا پر انسان ایک شاکی اور شکایت کنندہ کی حیثیت سے جاتا ہے، خدایا میرے پاس رزق نہیں ہے، خدایا میری جاب نہیں ہے، خدایا میرا گھر نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ گویا انسان خدا کی نعمتوں سے غافل ہوتا ہے، انہیں نظر انداز کر کے جہاں کچھ نہیں ہوتا اس پہ نظر ہوتی ہے۔ شکایت بیان کرنی ہے، شکوہ کرنا ہے، لیکن وہ جو نعمتیں ہیں خدا کی انہیں نظر انداز کر کے انسان دعا کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام یہ ادب سکھا رہے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے خدا کی حمد بیان کرو، خدا کی ثنا بیان کرو، پھر اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ خدایا تیری مجھ پر یہ نعمت، وہ نعمت، تو نے جوانی دی، تو نے صحت دی، تو نے سلامتی دی، تو نے یہ ماحول فراہم کر دیا، تو نے یہ اساتید فراہم کر دیے، تو نے ماہ رمضان عطا کر دیا۔
اس کے روزوں کی توفیق عطا کر دی. یہ نعمتیں انسان خدا کی یاد کرے اور بیان کرے، اعتراف کرے خدا کی نعمتوں کا. ثم تشکرہ، پھر نعمتوں پہ شکر ادا کرے خدا کا. ثم تصلی علی النبی وآلہ، آپ نبی اور نبی کی آل پر درود و سلام بھیجیں. ثم تذکر ذنوبک، پھر اپنے گناہ یاد کریں. اس عظیم خالق، اس کریم خالق کی بارگاہ میں نے کیا جسارتیں کیں، کیا نافرمانیاں کیں، کیا گناہ کیے، کن گناہوں کا مرتکب ہوا، گناہ یاد کریں. فَتَقِرُّ بِهَا، گناہوں کا اقرار کریں. خدایا مجھ سے یہ گناہ ہوا، وہ گناہ ہوا. انسان کوشش کرے، یاد کرے. جب سے سن بلوغت میں آیا، جب سے شعور کی دنیا میں آیا، خدا کو پہچانا، اطاعت اور بندگی کو پہچانا اور معصیت اور گناہ کو پہچانا، تب سے کتنے گناہ میں نے کیے، ان کا اقرار. ثم تستغفر اللہ منہا، پھر ان گناہوں سے خدا سے مغفرت طلب کرنا. جب یہ کام آپ کریں، اب آپ دعا کی جہت میں آ گئے، اب آپ دعا کے دروازے سے داخل ہو گئے. تو یہ دعا کی آداب میں سے ایک ادب کہ ہم جب دعا مانگنا چاہتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا، خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا، سرکار محمد مصطفیٰ آپ کی پاک آل پر درود و سلام، گناہوں کو یاد کرنا، گناہوں کا اقرار کرنا، گناہوں کی توبہ طلب کرنا. لہٰذا ان آداب کا اگر ہم خیال رکھیں، پھر دعا گویا ہم پراپر طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں. امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ادب یہ بیان فرمایا کہ اذا کانت لک الی اللہ سبحانہ حاجہ، جب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کوئی حاجت ہو، کوئی طلب ہو، تو کیا کرنا ہے؟ فابدأ بمسألۃ الصلاۃ علی رسولہ. آپ جب حاجت ہو تو آغاز کیسے کریں؟ ثنا خداوند تبارک تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول پر صلوات سے آپ اپنی حاجت بیان کرنے کا آغاز کریں. پھر اپنی حاجت مانگیں. فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ مِنْ أَن يُسْأَلَ حَاجَتَيْن، گویا آپ نے اللہ سے 2 حاجتیں مانگی ہیں، کیونکہ صلوات خود دعا ہے. ایک حاجت ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیج. یہ خود ایک طلب ہے. آپ نے 2 تقاضے کیے. پہلا تقاضا کہ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج. دوسرا تقاضا آپ کی اپنی حاجت تھی. بارہلا رزق دے دے، روزی دے دے، اولاد دے دے، گھر دے دے، نوکری دے دے، تعلیم میں کامیابی دے دے، امتحان میں بہترین کامیابی دے دے. کیا کیا آپ کی دعا دوسری. تو 2 حاجتیں آپ نے خدا کی بارگاہ سے طلب کی ہیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ، خداوند تبارک تعالیٰ اس سے کریم تر ہے کہ فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَيَمْنَعَ الْأُخْرَى، خدا ایک دعا قبول کرے بندے کی اور دوسری رد کر دے. یہ خدا کی شان کے خلاف ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو خود خدا نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ اور میرے ملائکہ نبی پر، نبی کی آل پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر اور نبی کی آل پر درود بھیجو، نبی اور نبی کی آل کے لیے درود و سلام کا مجھ سے تقاضا کرو. وہ حکم دے، ہم مانگیں اور نہ مانیں یا قبول نہ کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو گارنٹیڈ ہے. جب ایک طرف صلوات، دوسری طرف میری حاجت، تو حضرت امیر فرما رہے ہیں کہ خداوند تبارک تعالیٰ کریم تر ہے اس سے کہ ایک حاجت پوری کرے اور دوسری کو رد کر دے. یہ نہیں ہوگا. آپ کی دعا حتماً. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حوالے سے ایک نورانی فرمان آپ نے فرمایا، ان فی کتاب امیر المومنین علیہ السلام، دعا کے آداب میں سے ایک اور ادب کہ امیر المومنین کی کتاب میں کیا مکتوب ہے؟ ان المسألۃ بعد المدحہ، پہلے مدح پھر سوال.
آپ پہلے اللہ کی مدح کریں، حمد و ثنا کریں. فَإِذَا دَعَوْتَ فَمَجِّدْ، پس جب خدا سے مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی تسبیح و تمجید بیان کرو. اور کل کی گفتگو کا تتمہ بھی اور ضمیمہ بھی اور اس کی تکمیل بھی کہ بعض اوقات ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم درست جہت سے نہیں آئے ہوتے، ہم درست سمت سے نہیں آتے، ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہوتی، ہم نے آداب دعا کا خیال ہی نہیں رکھا ہوتا. دعا کے آداب میں سے دعا کے جو ڈائریکشن ہے، طریقہ ہے، روش ہے، اس میں سے ایک اور روش جو امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے وہ یہ کہ دعا قبل از بلا ہونی چاہیے. یہ سب بلائیں ہیں نا، اولاد کا نہ ہونا بلا، گھر کا نہ ہونا بلا، نوکری کا نہ ہونا بلا، پاکیزہ ماحول کا نہ ہونا گناہ بلا، گھر میں ناچاکی بلا، لائق اساتذہ کا، اچھے مدرسے کا مہیا نہ ہونا، برا سماج بلا. یہ ساری بلائیں ہیں. ان بلاؤں سے بچنے کے لیے دعا کیسے اور کب ہونی چاہیے؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے کہ دعا بلا کے نازل ہو جانے کے بعد فائدہ نہیں دیتی. پہلے ہی سے آپ، اس سے پہلے کہ بلا آئے، آپ دعا کریں. ابھی فقیر نہیں ہوا، ابھی مریض نہیں ہوا، نہیں اس وقت نہیں، جب ہم ہسپتال پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں مصلی یاد آتا ہے. ہماری نوکری برخاست ہو جاتی ہے تو ہمیں دعا یاد آتی ہے. ہم بہت ساری اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دعا یاد آتی ہے. نہیں، پہلے سے عافیت کی حالت میں دعا کرو. عدت الدائی میں ابن فاد ہلی نے آپ سے یہ بھی فرمان نقل کیا کہ ان الدعاء والبلاء لا يتوافقان. اس دنیا میں دو چیزیں اکٹھی ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. ایک مصیبتیں، دوسری دعا. بلا اور دعا اکٹھے ہیں. الی یوم القیامہ، قیامت تک ایسا رہے گا. لیکن جس نے پہلے ہی سے بلا کے آنے سے پہلے دعا کی تو اگر بلا حتمی تقدیر میں آ چکی تھی، خدا نے لوح محفوظ پر حتمی تقدیر لکھ دی تھی کہ یہ مریض ہوگا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ نادار ہو جائے گا، اس پر فلاں بدبختی آئے گی. مولا فرماتے ہیں کہ وہ مبرم تقدیر الہی بھی دعا کے ذریعے سے رد ہو جاتی ہے. اور آخری روایت اس باب میں محمد ابن مسلم کے امام صادق علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کان جدی یقول، آپ فرماتے ہیں کہ میرے جد بزرگوار فرمایا کرتے تھے تقدموا فی الدعاء، دعا میں سبقت کرو. یہ نہیں مصیبت آئے تو دعا کریں گے، دعا میں سبقت. فإن العبد اذا كان دعاءً، جب عبد بہت دعا کرنے والا اور دعا مانگنے والا ہوتا ہے، فنزل به البلاء، پھر اس پر کوئی بلا آ جاتی ہے. پہلے تو بلا آتی نہیں دعا کرنے والے پر. اگر دعا کرنے والے پر بلا آ بھی جائے تو اب اگر عبد بلا آنے کے بعد دعا کرتا ہے تو قیلا، آسمان کے ملائکہ ایک بات کرتے ہیں. اس کی دعا سن کر ملائکہ عرش الہی آپس میں یہ کہتے ہیں صوت معروف، یہ کوئی جانی پہچانی آواز ہے. اور وَإِذَا لَمْ يَكُنْ دَعَاءً، اگر یہ بندہ، اس کو آج دعا یاد آئی ٹھوکر لگنے کے بعد، تو قیلا أَيْنَ كُنْتَ قَبْلَ الْيَوْمِ، کہ تو آج سے پہلے کہاں تھا، اب تک کہاں تھا. اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. خداوند تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بلا سے پہلے ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.